الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ 4-5 جمعہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت کا ذکر ہوا تھا۔ بقیہ 4 نصیحتیں باقی رہ گئی تھی۔ درمیان میں دوسرے جمعے کے اندر مضامین بہت ضروری تھے تو اس کو پیش کیا گیا تھا، اور اگلے جمعہ بھی شعبان، شب برات، پھر اس کے بعد رمضان، کافی جمعہ گزر جائیں گے، لہذا ارادہ ہوا کہ آج کے جمعہ میں وہ بقیہ باتیں بیان کر کے اس مضمون کو ختم کر دی جائے۔ وقت بچا تو انشاءاللہ شعبان کے متعلق بھی کچھ باتیں عرض کی جائیں گی، کیونکہ اگلا جمعہ بھی شعبان کے مہینے کے متعلق بیان کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے جو حالات تھے، اس حالات کو ہم نے بارہا سنا، مطالعہ کیا، پڑھا اور جانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد، نبوت کے بعد وصال تک کے حالات کو بھی ہم جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تڑپ امت کے لیے تھی، جتنا تڑپا کرتے تھے، اور ہر طریقے سے ہر دعا میں یہ چاہتے تھے کہ میری امت کی بخشش ہو جائے اور میری امت کی مغفرت ہو جائے اور نجات کا پروانہ مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب فرشتہ روح لینے کے لیے آیا تھا، اس وقت بھی آپ نے یہی فرمایا کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ چاہتے تو اپنے اولاد کی، اپنی ازواج مطہرات کی، اپنے بیٹیوں کی، پوتوں کی، نواسوں کی، کسی کی فکر کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں فرمایا، صرف امت کی فکر فرمائی۔ اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کو اتنے پتھرے برسانے کے بعد بھی امت کے لیے بد دعا نہیں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا ہے کہ وہ جس طریقے سے دعا مانگتے ہیں اسی طریقے سے ان کی دعا کو قبول کر دی جائے گی۔ سارے نبیوں نے وہ دعا مانگ لی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے، انہوں نے دعا نہیں مانگی۔ پوچھا گیا کہ آپ نے دعا کیوں نہیں مانگی؟ تو فرمایا کہ میں اس دعا کو اپنے پاس سیو کر کے رکھا ہوں، محفوظ رکھا ہوں۔ قیامت کے دن جب میدان حشر ہوگا، نام اعمال تولے جائیں گے، اس دن میں اس دعا کو استعمال کروں گا اور اپنی امت کی مغفرت کے لیے یہ دعا کام آئے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اس وقت تک سر نہیں اٹھائیں گے جب تک ایک بندہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان رہے وہ جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ تو اس امت کی بے شمار فکر کے واقعات ہم نے سنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں تشریف فرماتے اور فرمایا کہ میں 5 نصیحتیں ایسی ہیں جس پر تم بھی عمل کرو، اس کو محفوظ رکھو اور دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا، ہاں اللہ کے نبی، میں ان 5 باتوں کو یاد رکھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات فرمائی تھی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، نیکی کے کام خود بخود ہو جائیں گے، یعنی تقوی والی زندگی، عبادت گزار بندے خود بخود بن جاؤ گے۔ گزشتہ بیان میں یہ پہلی بات کو تفصیل سے بتائی گئی تھی کہ بندہ جتنے چاہے نیک کام کر لے، لیکن اگر گناہ کرنے بیٹھ جائے تو وہ سارے نیکیاں اس کے ضائع ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ روزانہ 100 روپے کماتا ہے،
50 रुपये खर्च करता है और 50 रुपये महफूज रखता है। दूसरा वो बंदा है जो माहाना 300 रुपये कमाता है, रोज़ाना 300 रुपये कमाता है और पैसा कुछ जमा नहीं करता। महीने के इख्तिताम पर होना तो ये चाहिए था कि वो आदमी जो रोज़ाना 300 रुपये कमाता था उसके पास 9,000 रुपये महफूज रहनी चाहिए थी। लेकिन हुआ ये कि जो बंदा रोज़ 100 रुपये कमाकर 50 रुपये महफूज करता था वो आदमी महीने के इख्तिताम पर मालदार माना जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसे जमा रहेंगे। आदमी जितना चाहे नेकी कर ले, जैसे आदमी जितना चाहे कमा ले, जब तक महफूज न कर लें तो उसकी कमाई ज़ाय हो जाएगी, बेकार रहेगी। उसी तरीके से आदमी जितने चाहे नेक काम कर ले, अगर गुनाह भी साथ में करता जाएगा तो उसकी नेकियां गारत हो जाएंगी। इसकी एक और झलक गुज़िश्ता जुमा भी मैंने जुमा में अर्ज़ कर दी थी कि आदमी को एक ही काम करना है ज़िंदगी में, और वो एक भी काम न करने का है, और ये है कि आदमी गुनाह न करे। नेक कामों की तौफीक न हो सकी, फ़राइज़ अदा कर लें, वाजिबात अदा कर ले, गुनाह से अपने आप को बचा रखे। जितना आदमी गुनाह से अपने आप को बचाए रखेगा इबादत गुजार बंदा बन जाएगा। तो हमको पूरी ज़िंदगी कोशिश इस बात की करना है कि हम गुनाहों से बचते रहें। बसा औक़ात हम बड़े बड़े गुनाह को भी छोटा गुनाह समझकर छोड़ देते हैं। जैसे गीबत का गुनाह है, हदीस पाक में अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना, गीबत का गुनाह ज़िना से बढ़कर गुनाह है, लेकिन हम उस गीबत को भी मामूली समझकर करते हैं। दो आदमी जमा हो जाए, किसी तीसरे आदमी का जिक्र निकल जाए, फौरन आप कह दे कि भाई इस आदमी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, इसके बारे में मुझसे आप मत कहें, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन उसकी बात आप भी सुनते जाएंगे, वो भी बोलता जाएगा। गीबत के सुनने में आप गुनहगार, सुनाने में वो गुनहगार। हत्तल इम्कान कोशिश करे कि जायद बात बिल्कुल ना करें, किसी से बेजा फजूल बातों में घंटों हम वक्त ज़ाय कर देते हैं, फजूल में कोई बातें ना करें। अगर बात भी करनी हो, दो आदमी मिले तो सिर्फ दो आदमी की बात हो, तीसरे आदमी की बात उसमें शामिल ना हो, ये गीबत ना बन जाए। तो फरमाया कि आदमी गुनाह से बचता जाएगा, इबादत गुजार बंदा बन जाएगा। तो हमको गुनाह से ऐसे बचने चाहिए जिस तरीके से आग के करीब से गुजरते हुए आदमी अपने कपड़ों को समेट कर और बचा कर गुजरता है कि कोई झलक हमको न लग जाए और वो आग हमको अपनी लपेट में न ले ले। दूसरी चीज़, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इस बात पर राज़ी हो जाओ कि अल्लाह ने आपके मुक़द्दर में जो फैसला किया है वो सही फैसला किया है। इस बात पर राज़ी हो जाना है कि अल्लाह का जो फैसला हमारे लिए हुआ वो सही फैसला था। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम लोगों के दरमियान में गनी, मालदार और बेनियाज बन जाओगे, गुनाहों से बच जाओगे, इबादत गुजार बन जाओगे। अब अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहोगे, लोगों के दरमियान में गनी, बेनियाज और मालदार बन जाओगे। आज पूरी दुनिया का अलमिया यही है कि आदमी अल्लाह के फैसले से नाराज है, चाहते ये है कि हम दुनिया में सबसे बड़े मालदार बन जाए, जो रिस्क हमको मिला ये नाकाफी है, इससे और इजाफा हमको मिल जाए। एक घर मिला, एक गाड़ी मिली, 10 गाड़ियों की तमन्ना, 10 घरों की तमन्ना, महल्ला मिल जाए, पूरे इलाके पर हुकूमत का जज्बा और इलाके पर हुकूमत की तमन्नाएं और आरज़ुएं ये आदमी को डूब लिए मरती है। अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहें कि जो कुछ हमारे मुक़द्दर में है वो सही फैसला है। आपने देखा होगा कि लाखों करोड़ों रुपए के मालदार ऐसे हैं, जब तक उनको नींद की गोली न खाने पड़े उनको नींद नहीं आती। बाज़ गरीब ऐसे भी देखे जो चौराहों पर अपनी चादर को बिछाते हैं और आराम से खर्राटों की नींद सोते हैं। अल्लाह के फैसले पर राज़ी हो जाए, जो कुछ हमको मिला है वो उस पर राज़ी रहे, लोगों के दरमियान में मालदार और गनी बन जाए। हम ये चाहते हैं कि पैसा वो चाहे जैसा हो, जिस अंदाज में मिले, जहां मिले, जैसे मिले, चाहे उसकी नौइयत कुछ भी हो, बस हमारे पास पैसा हो। और हम ये चाहते हैं कि हम अल्लाह बन जाए और अल्लाह को हम अपनी तरीके से बनाना चाहते हैं। हम अल्लाह इसलिए बनना चाहते हैं कि जो हम चाहे वो पूरी हो। ये तो अल्लाह की सिफत में है, अल्लाह जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे वो होता है। लेकिन बनना ये चाहता है कि मैं अल्लाह की तरह बन जाऊं, जब चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे वो मुझे मिल जाए। और अल्लाह को अपनी तरह बनाना चाहते हैं। इसका मंशा ये है कि हम काम करें, अल्लाह हमको पैसे दे, हम मेहनत करें, अल्लाह हमको रिस्क दे दे, ये अल्लाह का काम है देना। हम दुआ करें, अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर ले, ये अल्लाह का काम है। गोया हम अल्लाह के जिम्मे काम लगा देते हैं कि अल्लाह को ये काम हमारे लिए करना ही करना है। एक वाकया
جس کو لطیفے کے طور پہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے. کئی مرتبہ آپ نے بھی سنا, میں نے بھی اسی جمعہ میں کئی مرتبہ عرض بھی کیا ہے کہ ایک بادشاہ تھا, وہ اپنے فیصلے سے راضی نہیں تھا. بادشاہ تھا لیکن اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں تھا. وہ ہمیشہ پریشان رہا کرتا تھا, کئی بیماریوں میں ملوث تھا, کافی علاج کروائے گئے. ایک طبیب نے مشورہ دیا کہ اس بادشاہ کا علاج یہ ہے کہ ایک ایسے بندے کا لباس اس کو پہنایا جائے جو ہمیشہ خوشحال زندگی گزارنے والا ہو. بادشاہ کے دربار میں سارے مریدین, وزراء, جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ دوڑتے ہوئے نکلے کہ جائے ہم وزیر کے پاس, وزیر منسٹر, وزیر اعلیٰ, جو بھی کہہ دے, موٹے انکل کے پاس جائے. لوگوں نے سوچا کہ انکل بہت موٹے ہیں, پارٹی کے صدر بھی ہے, ہو سکتا ہے یہ خوش ہے. گئے ان کے پاس, جا کر کہنے لگے کہ بادشاہ کی بیماری کی تو آپ کو اطلاع ہے, اور بادشاہ نے, طبیب نے کہا, حکیم نے کہا کہ ایک ایسے آدمی کا لباس پہنایا جائے جو خوشحال زندگی گزارتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ وزیر ہیں, ہو سکتا ہے آپ خوشحال زندگی, آپ کا لباس دے دیجئے. وزیر نے کیا کہا, میں جانتا ہوں کہ میرے پاس بے شمار لباس ہے, میں بادشاہ سلامت کو دے سکتا ہوں, لیکن میں سکون میں زندگی نہیں گزارتا. بالآخر قصہ میں مختصر کر دوں, کئی لوگوں کے پاس گئے, سب لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس لباس بہت ہے, کپڑے بہت رکھے ہوئے ہیں, لیکن ہم خوشحال نہیں ہیں. چنانچہ لوگوں نے سوچا کہ بھئی شہر کے لوگ تو بہت بڑے ہوتے ہیں, سوچ بھی بڑی ہوتی ہے, لہذا ہم گاؤں کی طرف سفر کریں, کھیڑے گاؤں میں, دیہاتوں کی طرف جائیں. پورے وزیر دیہاتوں کی طرف چلے گئے. دیکھا کہ ایک دریا کے پاس ایک آدمی پانی میں بیٹھا ہوا ہے, چھوٹا سا نکر, دھوتی جسے کہتے ہیں, چھوٹی سی, آج تو 3/4 بولنا سمجھ میں آنے کے لیے, وہ 3/4 پہنا ہوا پانی میں بیٹھا اور پیر ہلا لیتے ہوئے کچھ مزے سے گانے گا رہا تھا. لوگوں نے دیکھا کہ بھائی بہت اچھا آدمی دکھ رہا, خوشحال ہے, اس کے پاس جائے اور اس سے کپڑے مانگ لے. اس کے پاس گئے, جا کر کہے کہ بھئی تم کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا میں کھیتی کرتا ہوں. بولے آج سے تمہاری قسمت چمک گئی, بادشاہ سلامت کا بلاوا آیا ہے, تم کو زمینیں دے دیے جائیں گے, کھیتی باڑی کرنے کی آزادی دے دی جائے گی, اتنا اناج دیا جائے گا, گھر دیا جائے گا, آپ کی تو قسمت چمک گئی. بولے بہت اچھی بات ہے, پہلے بولو ہوا کیا ہے. سارا قصہ سنایا گیا. بادشاہ کی طبیعت خراب ہے. مجھے کہا ہاں مجھے معلوم ہے, میں چاہتا تو میں اپنی جان دے سکتا تھا بادشاہ کو. بولے جان دینے کی ضرورت نہیں ہے, ڈاکٹر نے کہا کہ ایک ایسے آدمی کا لباس بادشاہ کو پہنانا ہے جو ہمیشہ خوشحال رہتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ تم خوشحال ہے, تمہارا لباس دے دو, ہم بادشاہ کو جا کر پہنا دیں گے. اس نے کہا میں جانتا ہوں اور قسم کھا کر بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال میں ہوں, سب سے زیادہ سکون کی زندگی میری ہے, لیکن میرے پاس دینے کے لیے کپڑے نہیں. میرے پاس دینے کے لیے کپڑے, میں ایک چھوٹی سی چڈی پہن کے پانی میں بیٹھا ہوں, میرے پاس کپڑے نہیں ہے, میں خوش ہوں لیکن کپڑے نہیں. اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کو جو چیز ملی, جس حال میں ملی, جس وقت ملی, وہ اس کے لیے بہتر ہے. ہمارے ایک استاد فرمائے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت میرے لیے دعا کرے, 200 کروڑ کا نقصان ہوا. ایک آئے کہ بولے 300 کروڑ کا نقصان. 300 کروڑ, ہم تو 1 کروڑ بھی نہیں لکھ سکتے. 300 کروڑ روپے کا مالدار شخص کہتا ہے حضرت میرے لیے دعا کیجئے, میں بہت پریشان ہوں. کسی غریب سے پوچھو, الحمدللہ 3 وقت کھاتا ہوں, سکون سے سوتا ہوں, کوئی پریشانی نہیں. تو اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ہے, جو اللہ کا فیصلہ ہے ہمارے حال میں, ہمارے حق میں جو ہے, بس اس فیصلے پر راضی رہے کہ ہمارے مقدر میں یہی تھا اور اللہ نے اتنا ہی لکھا. وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ نہ آج تک کسی کو ملا ہے, نہ قیامت تک کسی کو ملے گا. فرمایا جو بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے گا, اللہ اس کو لوگوں کے درمیان میں مالدار بنا دیں گے, غریب بنا دیں گے, لوگ اس کی تعریف کریں گے. اب ہر آدمی یہ چاہے گا کہ میں خطیب بن جاؤں, اور ہر خطیب چاہے گا کہ میں سامعین سننے والا بن جاؤں. نہ یہ بیان کر پائیں گے, نہ وہ سن پائیں گے. تو ہماری جو کیفیت ہے اس پر ہم ہر حال میں راضی رہیں. تیسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو. پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو. اب پڑوسی کون سے قرآن کریم میں 3 پڑوسی بتائے. جاری ذی القربہ, وہ پڑوسی جو آپ کی دیوار سے لگا ہوا ہے. والجار الجنبی, وہ پڑوسی جو 2-3 گھروں کے درمیان فاصلے پر رہے.
बिस्साहिब बिल जम्बी, वो पड़ोसी जो थोड़ी देर के लिए आपके साथ रहता हो। ऐसा पड़ोसी जो हमारे घर के पास है, ऐसा पड़ोसी जो हमारे गली के अंदर या हमारे मोहल्ले में रहता है, और ऐसा पड़ोसी जो हमारे सफर में साथ में, बस में जा रहे हो साथ में बैठा हुआ है, कोई ट्रेन में जा रहे हो कोई हमारे साथ में बैठा हो, थोड़ी देर का साथी हो, वो हमारे साथ में रहने वाला हमारा पड़ोसी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक करो, इन 3 किस्म के पड़ोसी। और एक हदीस में फरमाया अल्लाह के नबी ने आदमी के घर के 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, 40 घर आगे, 40 घर पीछे तक के उसके पड़ोसी है। अगर हर कोई बंदा ये चाहे कि मेरा पड़ोसी अच्छा रहे, पूरे इलाके के अंदर खुशहाली तो आएगी ना। हर आदमी चाहे कि मेरा पड़ोसी अच्छा रहे। आजकल हम लोग फ्लैट वाली जिंदगी गुजारते हैं, इतनी बदतरीन जिंदगी होती है फ्लैट वाली जिंदगी कि हमारे बाजू फ्लैट में अगर कोई आदमी मर जाए, दूसरे दिन अखबार में पढ़नी पड़ती है कि मेरी बिल्डिंग में रहने वाला, मेरे फ्लैट में रहने वाले पड़ोस के आदमी का इंतकाल। इतनी गफलत वाली जिंदगी, ये गफलत वाली जिंदगी हम मुसलमान गुजारने की वजह से आज पूरे मुल्क के अंदर जो गफलत का सबब है वो आप सबके सामने है। गफलत में इतनी जिंदगी गुजार रहे, पड़ोसी के दरमियान में क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, किसके पास रह रहे हैं, और पड़ोसी के बच्चे क्या कह रहे हैं, महल्ले के बच्चों की तरबियत किस अंदाज से हो रही है। वो महल्ले के बच्चे भी हमारे पड़ोसी के दरमियान में आते हैं, बच्चों के पास बुलाए, बच्चों को अपने करीब करे, बच्चों को समझाएं, बेटे आपके घर में कौन कौन रहता है, आपके अम्मी रहते हैं, आपके घर में सामान लाने वाले कोई नहीं, ठीक है मैं सामान पहुंचा दूंगा। बच्चा कहीं सामान लाने के लिए जा रहा है, बेटे आप यहाँ पर रुक जाए, रास्ते में गाड़ियां चल रही है, आपको क्या चीज जरूरत है, बोलो मैं लेकर जाए ला कर दे। बच्चा ले जाएगा, घर में कहेगा अम्मी वो जो पड़ोस में अंकल रहते हैं उन्होंने मेरी मदद की है, उसके माँ के दिल से जो दुआ निकलेगी हमेशा आपके लिए काम आएगी। वो जब घर से बाहर निकलेंगे बच्चा सलाम करेगा, अंकल अस्सलाम वालेकुम। जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आपके पास कोई मुसीबत आएंगे, यही बच्चा आपके लिए दीवार बनकर खड़े होगा। आज हमारे पास कहता है पड़ोस में लड़ाई होती, बाजू लड़ाई हो रही, वो लगा लड़ लेना, हम कहीं को खड़े के देखो, पड़ोस में लड़ाई हो रही है, शीशे की तरह दीवार बनकर खड़े होना हमारा दिल गवारा नहीं कर रहा, जबकि वो हमारा पड़ोसी है। और आजकल हालात के लिहाज से जरूरी भी है हमारी पुलिस, अल्लाह रहम करे, यहाँ की पुलिस नहीं कहीं और जगह की पुलिस, अगर यहाँ पर लड़ाई हो रही 1 किलोमीटर दूर पर भी अगर कोई खड़ा हुआ तो तुम देखे ना, चश्मदीद गवाह है, चलो तुम, लड़ाई इनकी हुई, नुकसान इनका हुआ, फायदा इनका हुआ, बीच में फंसा कोई और। ये हुकूमत के पॉलिसियों को छोड़ दे, लेकिन हम बहैसियत इंसानियत पड़ोसी का हक अदा करें, पड़ोसी की मदद। किसी के पास इंतकाल हो जाए सारे लोग गमज़दा होते, खाना पकाकर उनके पास भिजवाएं। एक और बात मैं आपको बता दूं, ये मेरी बात है, किसी और की बात है, जो मेरी जहन में आई थी वो सोचिए, आज के बाद से हम अपनी सोच को बदले और एक काम को बदलना है। वो काम ये है कि जिस तरीके से हम शादियों में जाते हैं, किसी की शादी हो जाए तो जाते तो लिफाफे में पैसे रख के दे देते तोहफे के तौर पे, भाई ले लीजिए। क्या मतलब है इस बात, आज तक समझ में नहीं आया कि वो तोहफा, वो पैसे लिफाफे में रख के क्यों देते, आज तक समझ में नहीं आया। उसको क्या जरूरत है, वो तो 4-5 लाख रुपए खर्चा करके शादी कर रहा है, चाहे जहेज लिया हो या ना लिया हो, वो तो शादी कर रहा है, मालदार है, उसको 500 रुपए देने की क्या जरूरत है, उसको 100 रुपए देने की क्या जरूरत है। क्या वो मुस्तहिक़ ज़कात है, क्या वो गरीब आदमी है। आज से हम इस नजरिए को बदल दे और इन पैसे को वहां पर दिए जहां पर किसी के इंतकाल हो जाए, किसी के बाप का इंतकाल हो जाए, बेटे से मुसाफा करके लिफाफा हाथ में रख दे, भाई आपके वालिद का इंतकाल होगा, अचानक कुछ भी आपको जरूरत पड़ेगी, ये पैसे आपके लिए काम आएंगे। याद रखिए, वहां के 500 रुपए दे, यहाँ के 10 रुपए आपके लिए फायदेमंद है, वहां के 500 रुपए की कोई हैसियत आपके पास नहीं। सिर्फ अपनी शेखियों के लिए वहां पर इनाम देते, और यहाँ जहां जरूरत है, जिसके भी घर में इंतकाल हो जाए उसके घर को जाए इयादत के लिए, या फिर जनाजे को देखने के लिए जाए, कुछ न कुछ तोहफे तहाइफ उनके घर वालों को देकर आए, आपसे जो हैसियत हो सके वो देकर आए। और दूसरी बात ये भी है, जिसके घर पर दे वो ये ना समझे कि मैं मुझे गरीब समझ, हमारे बाप मर गए तो क्या हम गरीब हो गए, हमारे भाई मर गए तो क्या हम अनाज हो गए, क्या हुआ हमारे कहीं को दे रहे पैसे, ऐसी बात हरगिज़ नहीं। तोहफे का वहां इस्तेमाल करें, वहां पर उनके हुकूक को अदा करें। तीसरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करो। चौथी चीज फरमाए, लोगों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। हम अपने लिए अच्छा पसंद करें और दूसरों के लिए खराब पसंद करें, ये मोमिन की शान नहीं है।
ہمارے ایک دوست جو ٹولی چوکی میں رہتے کلر کی دکان ہے، وہ اپنے خادموں کو، اپنے پاس کام کرنے والوں کو رمضان میں جو لباس سلائے اچھے کوالٹی کا، عمدہ اور معیاری قسم کا انہوں نے سلایا۔ ہم نے پوچھا ہے کہ یہ رواج کے خلاف بات ہے۔ آدمی دکان پہ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اچھی قیمتی لباس میرے لیے دو، کام کرنے والے نوکر دکان میں کام کرتے ہیں، ان کے گھر میں رہنے والی عورتیں ہیں، 200 روپے کی ساڑی دے دو، 500 روپے کا ڈریس بچوں کے لیے دے دو، یہ اس طریقے کا رواج ہے، لیکن آپ اتنا قیمتی لباس ان کو کیوں دلا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ کہا کہ یہ لباس چاہے پھٹے پہنو یا عالی شان پہنو، ان کو تو روز میں ہی دیکھتا ہوں نا، دیکھنا کس کو ہے؟ وہ صبح میں 9 بجے میرے پاس آتے ہیں، شام میں 11 بجے تک میری نگاہیں ان کو دیکھتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے پاس کام کرنے والا پھٹے لباس میں رہے، اچھے لباس میں رہے، اس لیے میں اس کے لیے وہ پسند کرتا ہوں۔ تو مومن کے لیے یہ ہے کہ اپنے لیے بریانی پسند کرے اور دوسروں کے لیے سادہ کھانا بغیرہ کھانا، ایسا نہیں۔ ہم جو ہمارے لیے پسند کرتے ہیں دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ اعلیٰ معیار ہم پسند کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی وہی پسند کرے، خراب چیز ہم پسند کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ تو چوتھی چیز یہ بتائی کہ اپنے لیے وہی پسند کرے، لوگوں کے لیے وہی پسند کرے جو آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر آدمی ایسا کرے گا تو لوگوں کے درمیان میں ایک اونچا مقام ہو پائے گا، اس کی عزت لوگوں کے درمیان میں بلند ہو جائے گی۔ آخری چیز یہ فرمائی کہ کثرت سے قہقہا نہ لگایا کرو۔ ہنسنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، قہقہے لگانے سے منع فرمایا۔ بسا اوقات ہم اتنی زور سے ہنستے ہیں اور ہمارا مزاج بھی بن جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں خطیب صاحب ہماری محفل میں آ گئے، ہنسا ہنسا کے رکھ دیتے بھائی انہوں نہیں، اس سے زندگیوں کے اندر تاریکی آتی ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قہقہے لگانے سے اپنے آپ کو باز رکھو، تھوڑا بہت مذاق کیا کرو، تھوڑی بہت خوشی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے سواری کے لیے سوار چاہیے، اونٹ چاہیے۔ اللہ کے نبی نے دوسرے صحابی کو بولا، کہا کہ ان کو اونٹنی کا بچہ دے دو۔ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے اونٹ چاہیے، سوار ہونے کے لیے جانا ہے، بچہ لے کے میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہیں دے دیا جائے گا وہ بھی تو اونٹنی کا ہی بچہ ہے۔ میں نے یہ تھوڑی کہا کہ چھوٹا دو، میں نے تو بڑا دینے کے لیے کہا، لیکن وہ بھی تو اونٹنی کا ہی بچہ ہے نا۔ اس طریقے سے تھوڑا بہت مزہ۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کیا صحابہ تھے دیکھو اس زمانے، مذاق بھی کیسا کرتے تھے اللہ کے نبی سے۔ آج کل ایسے بھی تھوڑے لوگ ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا مذاق کرتے ہیں جس سے سارے مجمع کو ہنسی آ جاتی ہے۔ صحابہ کرام کا مجمع تھا، ایک صحابی آئے اور اپنی سواری کو اونٹ کو باہر باندھے آ کے اندر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرما رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، وہ صحابی سے جو سفر کر کے آئے تھے، بھائی آپ اونٹ کا گوشت کھانا پسند کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اونٹ کا گوشت کھانا پسند کروں گا۔ سارے صحابہ سے بھی پوچھے کہ ہاں آپ اونٹ کھائیں گے؟ ہاں سب کھائیں گے۔ باہر گئے، وہ جو صحابی کا اونٹ تھا اس کو پکڑ کے ذبح کر دیے، سالن بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دی، صحابہ کھائے لیے۔ بعد میں وہ صحابی باہر نکل کے دیکھے اونٹ کہاں ہے؟ آپ اونٹ کا گوشت کھاتے؟ بولے میں ذبح کر کے کھلا دیا۔ آپ اونٹ کھاتے؟ بولے میں ذبح کر کے کھلا دیا، میں یہ تھوڑی بولا تھا کہ میرا اونٹ دے دو، آپ کا اونٹ تھا آپ کو کھلا دیا میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی، اللہ کے نبی نے بولا آپ نے اونٹ ذبح کر کے کھلا دیا۔ اللہ کے نبی اب آپ رہنے کے بعد میں اونٹ کی کیا ٹینشن لوں، میں ذبح کر کے کھلا دیا، اب دوسرا کوئی اونٹ ہے تو آپ لا کے دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ یہ واقعہ کوئی ہنسی کا نہیں تھا، لیکن اس بات پر اللہ کے نبی ہنسے اور فرمایا کہ بس اس واقعے پر ہنسی نہیں آنی چاہیے، تھوڑا بہت مسکرا کر خاموش بیٹھ جانا، قہقہے لگا کر ہنسنا نہیں ہے۔ جو آدمی قہقہے لگا کر ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ان 5 نصیحتوں پر عمل کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے اور پڑوسیوں کی مدد کرے، اپنے لیے وہی پسند کرے جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں، اور پھر قہقہے لگا کر نہ ہنسائے۔ یہ کام ہم اپنی زندگی میں لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کے درمیان تمہارا مقام بہت بلند ہو جائے گا۔ رمضان کا مہینہ آ رہا اور یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کی بہت فضیلت بیان کی ہے، لیکن ہم لوگ روایتی مسلمان بننے کی وجہ سے رمضان کی اہمیت کو سمجھتے اور پھر رجب کی اہمیت کو شب معراج کی وجہ سے سمجھتے۔ ان دونوں کے درمیان میں جو شعبان کا مہینہ ہے ہم اس کو غفلت سے گزار دیتے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہی شعبان کا مہینہ ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال میں اتنا کثرت سے روزہ نہیں رکھا کرتے تھے جتنا شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ تو اس شعبان کے مہینے کی اتنی تاریخ گزر گئی ہے، کسی کے دل میں خیال نہیں آیا کہ ہم شعبان کے روزے رکھ لیں۔
یہ شعبان کا مہینہ اتنی فضیلت والا ہے اور اتنی اہمیت والا ہے. اس شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں نہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں. اگلے ایک سال کا زندگی کے اعمال لکھ کر فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں نہ میں ایسے حال میں روزہ رکھوں جس وقت میرے اگلی ایک سال کی زندگی کے فیصلے لکھے جا رہے ہیں. اور اس شعبان کے مہینے میں اللہ کی طرف سے خصوصی رحمتوں کا مہینہ اس شعبان کو کہا گیا. اور شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلے کو خانہ کعبۃ اللہ کی طرف کیا جائے. وہ اسی شعبان کے مہینے میں ہوا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش بھی اسی شعبان کے مہینے میں ہوا. اور غزوہ بن مستقلین یہ بھی ایک اہم غزوہ تھا جو شعبان کے مہینے میں پیش آیا. اور اگر پانی نہ ہو وضو کرنے کے لیے تو تیمم کر کے نماز پڑھنے کا حکم بھی اور اس کی آیتیں بھی شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی. تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت حفصہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہما کا نکاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی شعبان کے مہینے میں ہوا. اسلام دشمنوں نے بیت المقدس کو اپنے قابو میں جو کر لیا تھا وہ اسی شعبان کا مہینہ تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 90 سال کے بعد بیت المقدس کو ان دشمنوں سے جو آزاد کروایا وہ یہ شعبان کا مہینہ تھا. اور اس شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات ایسی ہے جس میں بنو کلب کی بکریوں کی بھیڑ سے زیادہ لوگوں کی مغفرت اس شعبان کے مہینے میں کی جاتی ہے. اور ہے کوئی بندہ جو رزق کے لیے پریشان ہے وہ اس شعبان کے مہینے میں اللہ سے دعا کر لے. کوئی تجارت کے لیے پریشان ہے, کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے, جس حال میں جو بندہ پریشان ہے, یہ جو آگے آنے والی رات ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں اس میں اللہ سے خصوصی مانگنے کے لیے ہے. ہم لوگوں سے تو دعائیں کرواتے پھرتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے دعا کرو, اولاد ہو جائے, کاروبار میں برکت ہو جائے, لیکن یہ جو آگے آنے والی رات ہے اس کے استقبال میں ہم ابھی سے تیاریاں کریں, اپنے دل کو صاف کریں. اور فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہے جس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. اچھا ایک سوچنے والی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ بنو کلب کے بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی مغفرت ہو. کوئی اور بھی تو مثال دی جا سکتی تھی. فرمایا کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ بکریاں اس قبیلے کے پاس رہا کرتی تھی. ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے درمیان جتنا خلا ہوتا تھا وہ پورے بکریوں سے بھر جاتا تھا. اس کے بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہوں گے اتنے لوگوں کی مغفرت ہوگی. یہ اس لیے کہا کہ گویا اللہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی بندہ اس رات میں محروم نہ رہے, ہر بندے کی اس رات میں مغفرت ہو جائے اور ہر بندہ اس رات میں کامیاب ہو جائے. اللہ یہ چاہتا ہے, اس لیے یہ نظام رکھا ہے. لیکن فرمایا جب اتنی مغفرت لوگوں کی کرنے والے ہیں, بعض لوگ وہ ہے جس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے. ان کی تفصیل شب برات کے موقع پر عرض کی جائیں گی. لیکن جیسے ماں باپ کا نافرمان ہے, شراب پینے والا ہے, کینہ دل میں رکھنے والا ہے, بغض رکھنے والا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس رات کے آنے سے پہلے اپنے ماں باپ کے اگر نافرمانی کیے تو ان سے معافی مانگ لیں. اور اگر ہمارے دل میں کسی کا کینہ ہو, کسی کے بارے میں بغض ہے, اس رات کے آنے سے پہلے اور اگلا مہینہ آنے سے پہلے اس سے جا کر معافی کر لیں. غلطی آپ کی ہو یا اس کی ہو, جا کر معافی مانگ لیں اور کہیں بھئی اللہ کے لیے مجھ سے جو غلطی ہو گئی اللہ کے لیے معاف کر. اپنے دل کو صاف رکھے, کسی کے تعلق سے کوئی اپنے دل میں کینہ اور بغض نہ رکھے. اپنے دل کو صاف کرنے سے اس رات میں بھی ہماری مغفرت ہو جائے گی. اور اس شعبان کے مہینے میں جو عبادتیں بتائی گئی ہے, روزے کا اہتمام, نوافل کا اہتمام, اور پھر اسی طریقے سے دعاؤں کا اہتمام, صدقہ و خیرات کا اہتمام, ان تمام چیزوں کا اہتمام ہم کو اس مہینے کے اندر سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.